نامحرم مکمل ناول۔ شاہ حویلی اس وقت سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پورے گھر پر ایک عجیب خاموشی طاری تھی۔ حویلی کے وسیع صحن کے بیچ سفید چادر میں لپٹی ردا سخاوت شاہ کی میت رکھی تھی اور ہر آنکھ اشک بہار تھی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 دن بعد اپنی 18ویں سالگرہ منانے والی ردا آج ہمیشہ کے لیے سب کو چھوڑ گئی ہے۔ شاہ خاندان میں یہ پہلی جوان موت تھی، اسی لیے ہر چہرہ صدمے اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر لوگوں کو اس کی موت کی اصل وجہ معلوم ہو جاتی تو شاید شاہ خاندان کے لیے سر اٹھا کر جینا مشکل ہو جاتا۔ ارمان شاہ خاموشی سے اپنی بہن کی میت کو دیکھ رہا تھا۔ کل ہی تو ردا ضد کر رہی تھی کہ اسے نئی گاڑی چاہیے، اور اس نے فوراً اس کے لیے گاڑی کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ اگر گاڑی آنے سے پہلے ہی وہ ایسا سفر اختیار کر گئی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ سخاوت شاہ نے آ کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ارمان، جنازے کا وقت ہو گیا ہے بیٹا، سخاوت شاہ نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ارمان نے سپاٹ لہجے میں ان کی طرف دیکھا۔ اپنی چھوٹی سی بہن کو مٹی میں کیسے اتار دوں بابا سائیں؟ وہ دونوں ستون کے پاس کھڑے تھے اور کسی کی توجہ ان پر نہیں تھی۔ بیٹا، رب کی رضا کے آگے کسی کی نہیں چلتی، وہ اللہ کی امانت ہے، اس نے واپس لے لی، شکوہ مت کرو میرے بچے، سخاوت شاہ نے ضبط کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ارمان کی آنکھوں میں یکایک شدید کرب ابھرا۔ شکوہ نہ کروں بابا سائیں، آپ جانتے ہیں وہ کس حالت میں ملی تھی؟ اس کے جسم پر کب تک نہیں تھے، اسے بے دردی سے نوچا گیا تھا، میری معصوم بہن کی رون دی گئی اور پھر اسے مار دیا گیا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ سخاوت شاہ کے قدم ڈگمگا گئے۔ انہیں پہلی بار اپنا بیٹا اپنے سے کہیں بڑا محسوس ہوا۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے اور وہاں سے ہٹ گئے۔ ارمان اب بھی خاموش کھڑا ردا کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی ہنستی بولتی شکل بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ بھیا، آپ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، ایک دن میں چلی گئی نا، پھر اب ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ ردا کی شوخ آواز جیسے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اویس شاہ نے آگے بڑھ کر جنازہ اٹھانے کی اجازت دی تو ارمان بھی خود کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھا اور بہن کے جنازے کو کندھا دے دیا، مگر ہر قدم کے ساتھ ردا کی باتیں اس کے دل کو چیرتی جا رہی تھی۔ بھیا، میں ڈولی میں رخصت ہونا چاہتی ہوں، گاڑی میں نہیں۔ یہ یاد آتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ساتھ چلتے عمر نے فوراً اسے سہارا دیا۔ ارمان کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھوں پر جنازہ نہیں، پوری دنیا کا بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ قبر میں اتارتے وقت آخر کار اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی بھوری داڑھی میں جذب ہو گئے۔ جب وہ قبر پر مٹی ڈال رہا تھا تو اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا اپنا دل بھی مٹی تلے دفن ہو رہا ہو۔ وقت گزرتا گیا، دن ڈھل کر رات میں بدلنے لگا۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے مگر ارمان اب بھی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ چھوٹے شاہ، اٹھے، گھر چلے، موسم خراب ہو رہا ہے، بارش آنے والی ہے، شیر خان نے نرمی سے اسے پکارا۔ شیر خان صرف ملازم نہیں تھا، ارمان کا سایہ تھا۔ عمر میں بڑا ہونے کے باوجود وہ ارمان سے بے حد محبت اور احترام کرتا تھا۔ ارمان نے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، شیر خان، میری گڑیا کو اندھیرے، طوفان اور بجلی کی کڑک سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اگر میں چلا گیا تو وہ اکیلی رہ جائے گی، مجھے یہیں رہنا ہوگا اس کے پاس۔ شیر خان کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس نے جھک کر ارمان کو سہارا دیا۔ چھوٹے شاہ، اب یہ دنیا کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اپنی بہن کو رب کے حوالے کر دے اور گھر چلیں۔ ارمان بمشکل کھڑا ہوا، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ کر زور سے مسل دیا ہو۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اسی لمحے بارش شروع ہو گئی۔ ٹھنڈی بوندیں اس کے وجود کو بھگوتی چلی گئیں مگر اس کے اندر جلتی آگ کم نہ ہوئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بھیگی پلکیں بند کی۔ میں، ارمان شاہ، قسم کھاتا ہوں کہ اپنی بہن کے قاتلوں اور اس کی عزت لوٹنے والوں کو انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ جب تک ان سب کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دوں گا، سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ بارش تیز ہوتی گئی اور ارمان شاہ اپنی نفرت، درد اور انتقام کے عہد کے ساتھ قبرستان سے واپس لوٹ گیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کا یہ عزم اسے کہاں لے کر جاتا ہے۔ شاہ حویلی کے سردار رب نواز شاہ تھے، جنہیں پورا خاندان عزت سے بڑے سائی کہہ کر پکارتا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، سخاوت شاہ اور بشارت شاہ۔ دونوں کی شادیاں خاندان کے اندر ہی ہوئی تھیں۔
اور سب ایک ہی چھت تلے محبت اور اتفاق سے رہتے تھے۔ سخاوت شاہ کے 3 بچے تھے، ارمان شاہ، عدنان شاہ اور سب سے چھوٹی ردا شاہ، جبکہ بشارت شاہ کے 2 بچے تھے، عمر شاہ اور زمل شاہ۔ پوری حویلی ہمیشہ رونقوں سے بھری رہتی تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں قائم شاہ حویلی اپنی شان و شوکت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ اس کی بلند و بالا دیواریں، وسیع صحن اور پرشکوہ دروازے دیکھنے والوں کو بھی متاثر کر دیتے تھے۔ خاندان کی ایک حویلی گاؤں میں بھی تھی، جہاں اکثر چھٹیوں میں سب جایا کرتے تھے۔ ردا کو خاص طور پر گاؤں سے بے حد محبت تھی۔ کھلے کھیت، ٹھنڈی ہوائیں اور وہاں کی سادگی اسے بہت پسند تھی۔ وہ اکثر ضد کرتی کہ ہمیشہ کے لیے وہیں جا بسے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ٹیک لگائے ارمان خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے بار بار ردا کا ہنستا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی بے جان صورت اسے اندر تک ہلا دیتی۔ اس کے سینے میں عجیب سی گھٹن اور وحشت بھرنے لگی تھی۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی اس کے غم میں شریک ہو۔ کچھ دیر بعد گاڑی شاہ حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ارمان بمشکل گاڑی سے اترا ہی تھا کہ ایک آواز نے اسے روک دیا۔ مانشا! وہ جانتا تھا یہ اس کی ماں کی آواز ہے، مگر پھر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ناکام بھائی ثابت ہوا ہو۔ مانشا، اگر دل کر رہا ہے تو رو لو بیٹا۔ نور بیگم نے اس کے قریب آ کر نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں مسلسل برس رہی تھی۔ رونا نہیں آ رہا ماں، ارمان نے بے جان لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی نور بیگم کے لبوں سے سسکی نکل گئی۔ میری بچی، میری ردا، ہمیں چھوڑ گئی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ بارش ہو رہی ہے مان، اسے بجلی کی کڑک سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ ڈر جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارمان نے بھی انہیں مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کے لیے اسے اس لمحے کے اس سہارے کی ضرورت ہو۔ اتنے میں عدنان بھی سیڑھیاں اترتا ہوا وہاں پہنچا۔ ارمان کو دیکھتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ گیا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ بھائی، ہماری پری چلی گئی؟ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ردا صرف ان کی بہن نہیں، دونوں بھائیوں کی جان تھی۔ اگرچہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں تھی، مگر جس حالت میں انہوں نے ردا کو دیکھا تھا وہ منظر ان کی روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بہن کو بچا نہ سکے تھے۔ عدنان کے آنسو ارمان کے دل کو چیر رہے تھے۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے ماں اور بھائی دونوں کو دلاسا دیتا رہا۔ اس کے اندر کا طوفان خاموش تھا، مگر بہت خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ ردا کی وفات کو آج پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر شاہ حویلی کا ہر فرد اب بھی اس صدمے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حویلی کی رونقیں جیسے کسی نے چھین لی تھی۔ ہر چہرہ اداس اور ہر کمرہ ویران لگتا تھا۔ ارمان شاہ نے اپنی بہن کے لیے روزانہ صدقہ اور خیرات کرنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ روز گھر سے نکلتا اور شام ڈھلے واپس لوٹتا۔ اس روز بھی جب وہ حویلی واپس آیا تو اس کی نظر ایک عبایا پہنی لڑکی پر پڑی جو اندر جا رہی تھی۔ ارمان چند لمحے وہیں رکا رہا، اور یہی لڑکی کل بھی آئی تھی اور آج پھر موجود تھی۔ مسلسل دوسرے دن اس کا آنا ارمان کو عجیب لگا۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید ردا کی کوئی دوستوں میں سے ہو، مگر پھر بھی اس کے دل میں ہلکا سا شک جاگا۔ خود کو تسلی دیتا ہوا وہ مردانے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اس وقت زنان خانے میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر وہ عبایا پہنی لڑکی اندر موجود خواتین کے ساتھ بیٹھی سپارہ پڑھ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے غور سے دیکھ رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے دوبارہ نظریں جھکا کر تلاوت شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ ردا کی والدہ کے گلے لگ کر افسوس کرنے لگی اور پھر خاموشی سے باہر نکل آئی۔ حویلی سے باہر آ کر اس نے ایک نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ جب یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس نے جلدی سے بیگ سے موبائل نکالا اور کیب بک کر لی۔ چند ہی منٹوں میں وہ گاڑی آ گئی اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس کا خاموشی سے پیچھا کر رہا ہے۔ ارمان شاہ اپنی گاڑی مناسب فاصلے پر رکھتے ہوئے اس کی کیب کے پیچھے چل پڑا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کیب ایک پرانے سے محلے میں داخل ہوئی۔ لڑکی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے اتری اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ ارمان نے دور ہی سے گھر کو دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی ریورس کر کے واپس مڑ گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ماہین نے عبایا اتارا اور اس کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھی۔ شاہ حویلی کا غم جیسے اس کے اپنے دل پر اتر آیا تھا۔ وہ روز وہاں سے ایک نئی تکلیف لے کر لوٹتی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اندر کمرے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔
وہ گھبرا کر فوراً کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولا تو قدم دہلیز پر ہی رک گئے۔ حاشر، اس کا بھائی خوفزدہ حالت میں دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب دہشت تھی۔ کیا ہوا حاشر؟ ماہین جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ دور رہو، میرے پاس مت آؤ۔ حاشر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں گندا ہوں، انہوں نے مجھے بھی گندا کر دیا آپی، دور ہو جائیں۔ وہ مسلسل پیچھے کی طرف کھسک رہا تھا۔ ماہین کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے قریب بیٹھی۔ کچھ نہیں ہوا حاشر، کوئی کچھ نہیں کہے گا، میری طرف دیکھو، میں ہوں نا۔ مگر حاشر کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ بار بار یہی باتیں دہرا رہا تھا، جیسے اس حادثے نے اس کی ذہن کو مکمل طور پر توڑ دیا ہو۔ ماہین نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا، اٹھا کر بستر پر بٹھایا اور دوائی دی۔ کچھ دیر بعد وہ نسبتاً پرسکون ہوا تو اس نے اس پر صورتیں پڑھ کر دم کی۔ تھکن اور بے چینی کے باعث آخرکار حاشر سو گیا۔ ماہین خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی اور صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اب اس کی اپنی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ وہ کس سے اپنا درد کہتی، کس کو بتاتی کہ اس پر کیا گزر رہی ہے؟ برسوں پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور 1 سال پہلے ماں بھی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ اب اس دنیا میں اس کا صرف ایک سہارا تھا، اس کا چھوٹا بھائی حاشر۔ وہ اس سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ماہین نے بڑی محنت سے اسے پڑھایا تھا اور خود پرائیویٹ BA کیا، پھر ایک اسکول میں ملازمت شروع کر دی تاکہ اپنے بھائی کا مستقبل سنوار سکے۔ اس کی ہر امید، ہر خواب صرف حاشر سے جڑا ہوا تھا، مگر اس ایک حادثے نے جیسے اس سے اس کا بھائی بھی چھین لیا تھا۔ ماہین گھٹنوں میں سر دیے دیر تک خاموش بیٹھی روتی رہی۔ نہ جانے ماہین کتنی دیر صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھی روتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہونے لگے۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں موسم نے اچانک شدت اختیار کر لی۔ تیز ہوا چلنے لگی اور پھر موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ بارش کے ٹھنڈے قطرے جب مسلسل اس پر پڑے تو وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ جلدی سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھی، مگر تب تک وہ کافی بھیگ چکی تھی۔ ابھی وہ اندر داخل ہونے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ماہین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ گھبرا کر پلٹی، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر دروازہ کھولے۔ دوسری طرف موجود شخص مسلسل دروازہ پیٹے جا رہا تھا، جیسے بغیر جواب لیے جانے والا نہ ہو۔ مجبوراً اس نے دل مضبوط کیا اور اللہ کا نام لے کر دروازے کے قریب آ گئی۔ کون؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولے، ہمیں حاشر سے ملنا ہے۔ یہ کسی نوجوان لڑکے کی آواز تھی۔ ماہین کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ کون حاشر؟ اس نے دروازہ کھولے بغیر ہی پوچھا۔ وہی جو کالج جاتا ہے۔ یہ حاشر کا گھر ہے نا؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ماہین نے فوراً خود کو سنبھالا۔ نہیں، یہاں کوئی حاشر نہیں رہتا، آپ لوگوں کو غلط پتہ ملا ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ وہ پوری ہمت جمع کر کے بولی، حالانکہ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ یار، ہمیں تو یہی ایڈریس دیا گیا تھا، ذرا دوبارہ چیک کر، ایک لڑکے نے دوسرے سے کہا۔ بارش کی آواز کی وجہ سے ان کی باتیں صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر ماہین ہر لفظ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایڈریس تو یہی ہے۔ دروازہ کھولے، ہم بارش میں بھیگ رہے ہیں، حاشر سے بہت ضروری کام ہے۔ اس بار آواز پہلے سے بلند تھی۔ میں نے کہا نا، یہاں کوئی حاشر نہیں رہتا، ماہین نے فوراً جواب دیا۔ پھر اچانک اونچی آواز میں اندر کی طرف منہ کر کے بولی، جی ابا، آ رہی ہوں۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں دروازے پر۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر باہر سے دبے دبے لہجے میں آواز آئی، یار، ان کا تو باپ ہی ہے، جبکہ حاشر نے تو بتایا تھا کہ اس کے ابو فوت ہو چکے ہیں۔ لگتا ہے غلط گھر آ گئے ہیں، چل نکل یہاں سے، کہیں اس کا باپ باہر نہ آ جائے۔ اگلے ہی لمحے قدموں کی آواز دور ہونے لگی۔ ماہین نے کچھ دیر وہیں کھڑے رہ کر اطمینان کیا کہ وہ واقعی جا چکے ہیں، پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر دھیرے سے زمین پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، میں اکیلی کیا کیا سنبھالوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ یہ لوگ حاشر کے انہی دوستوں میں سے تھے جنہوں نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آج وہ یہاں آئے تھے، کل دوبارہ بھی آ سکتے تھے۔ اس خیال نے ہی اس کے وجود میں خوف بھر دیا۔ مجھے یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، اس نے نم آنکھوں سے خالی صحن کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ دیر تک یہی سوچتی رہی کہ اب کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اگر حاشر کی حفاظت کے لیے مجھے یہ جگہ چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گی، میرے لیے سب سے بڑھ کر میرا بھائی ہے۔
یہ سوچ کر وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، یہ رہا ایڈریس۔ ارمان شاہ کے سامنے کھڑے شخص نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھائی۔ ارمان نے خاموشی سے وہ پرچی لی اور گہری نظروں سے اس پر درج پتہ پڑھنے لگا۔ باقی تفصیلات؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ سر، گھر میں صرف 2 بہن بھائی رہتے ہیں۔ بہن کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے جبکہ بھائی کالج میں پڑھتا ہے۔ ارمان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نام کیا ہے دونوں کے؟ جی، لڑکی کا نام ماہین سکندر ہے اور لڑکے کا نام حاشر سکندر۔ ارمان چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں فوراً وہ عبایا پہنے لڑکی گھوم گئی جو مسلسل کئی دنوں سے ردا کی وفات پر تعزیت کے لیے آ رہی تھی۔ اس کی گرے ہیزل آنکھیں اب تک ارمان کے ذہن میں نقش تھیں۔ اتنی دور سے وہ یہاں کیوں آتی رہی؟ ارمان دھیرے سے بولا، بغیر کسی تعلق یا جان پہچان کے کوئی کسی کے گھر 3 4 بار نہیں جاتا، چاہے کتنی ہی ہمدردی کیوں نہ ہو۔ لوگ ایک بار افسوس کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں شک صاف جھلک رہا تھا۔ سر، حکم کرے تو اٹھوا لیں اسے، فرید فوراً بولا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح جوشیلا تھا۔ ارمان پر آنے والی ہر مشکل وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ نہیں، ارمان نے سرد لہجے میں کہا، اگر دوبارہ آئے تو اس پر نظر رکھنا، مجھے اس کی ہر حرکت کی خبر چاہیے۔ فرید کے لبوں پر سخت مسکراہٹ آئی۔ بے فکر رہے سر، اگر وہ دوبارہ آئی تو واپس آسانی سے نہیں جا پائے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ ارمان اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں سوال ہی سوال اٹھے۔ اس نے بیل بجائی تو پیون فوراً اندر آ گیا۔ ایک کپ کافی لے آؤ؟ جی سر۔ پیون کے جانے کے ہی ارمان دوبارہ سوچوں میں گم ہو گیا۔ آج وہ کچھ حقیقتوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ دروازہ کھلا اور ارم اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ارمان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس یہی ایک جملہ سن کر ارم کی آنکھیں بھر آئیں۔ الحمدللہ، اس نے نظریں جھکا کر وہ مشکل کہا۔ ردا کی موت کا زخم ابھی سب کے دلوں میں تازہ تھا۔ گھر کا ہر فرد اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ لوگی؟ ارمان نے پوچھا۔ نہیں بھائی، بیٹھو، مجھے ردا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ارم سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئی۔ بھائی، میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ہاں بولو۔ ارم نے گہرا سانس لیا۔ جس دن یہ سب ہوا میں کالج میں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی آپ سے بات کرنے کی مگر ہمت نہ ہو پائی۔ ارمان پوری توجہ سے اسے سننے لگا۔ ایک لڑکا تھا جو ردا کو پسند کرتا تھا۔ اس نے 2 بار کالج آ کر ردا سے ملاقات کی تھی۔ ارمان کی آنکھوں میں حیرت بھری۔ کیا؟ ردا نے مجھے خود بتایا تھا کہ اسے بھی وہ لڑکا اچھا لگتا ہے۔ تم کیا کہہ رہی ہو ارم؟ ارمان کے لہجے میں سخت حیرت تھی۔ ردا کسی لڑکے سے ملتی تھی؟ جی بھائی، ارم نے دھیرے سے کہا۔ ہمارے کالج کے پیچھے بوائز کالج ہے نا، وہ وہیں پڑھتا تھا۔ 2 بار میں نے خود اسے ردا سے ملتے دیکھا تھا۔ ارمان خاموش ہو گیا۔ اس کی انگلیاں میز پر زور سے بھیج گئی تھی۔ اور جس دن یہ حادثہ ہوا ارم کی آواز بھر آ گئی۔ اس دن بھی وہ لڑکا آیا تھا۔ اس نے ردا کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ ارمان کی نگاہیں یکدم تیز ہو گئی۔ اس لڑکے کا نام؟ حاشر۔ یہ نام سنتے ہی ارمان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ حاشر؟ ارم نے دوبارہ کہا۔ ردا نے یہی نام بتایا تھا۔ ارمان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ آر یو شیور؟ جی بھائی، میں نے خود اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ تو اس دن ردا اسی حاشر سے ملنے گئی تھی؟ جی۔ ارمان نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ اس دن ہمارے آخری 2 پیریڈز فری تھے۔ میں نے ردا سے کہا تھا کہ گھر چلتے ہیں مگر وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا حاشر نے بلایا ہے، وہ اس سے مل کر آئے گی۔ تم نے اسے روکا نہیں؟ ارمان نے دکھ بھرے غصے سے پوچھا۔ روکا تھا بھائی، ارم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بہت سمجھایا تھا مگر وہ نہیں مانی۔ اسے حاشر پر بہت یقین تھا۔ اسی یقین نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ارمان تلخ لہجے میں بولا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ رات کو خبر ملی کہ ردا کی لاش ملی ہے، ارم نے روتے ہوئے کہا۔ کالج کی بیک سائڈ پر ایک سنسنار جگہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس۔ ارمان نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ منظر آج بھی اس کے وجود کو جلا دیتا تھا۔ آئی ایم سوری بھائی، ارم ہچکیوں میں بولی۔ کاش میں اس دن اسے زبردستی روک لیتی تو شاید۔ نہیں، ارمان نے سخت لہجے میں اسے روکا۔ یہ ہر اس لڑکی کے لیے سبق ہے جو گھر والوں سے چھپ کر کسی غیر مرد پر اعتبار کرتی ہے۔ آج نہیں تو کل انجام یہی ہونا تھا۔ ارم خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہی۔ 2 دن کی محبت پر اتنا یقین؟ ارمان کی آواز مزید تلخ ہو گئی۔ اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں، اپنے گھر کی عزت تک یاد نہ رہی
اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا تھا۔ اور جو لڑکی اپنے گھر والوں کی نہ ہو سکے وہ کسی اور کی کبھی نہیں ہوتی۔ ارم کا دل ان لفظوں سے بری طرح زخمی ہوا۔ وہ سوچ رہی تھی کاش وہ پہلے ہی ارمان کو سب کچھ بتا دیتی اور شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ بھائی مجھے اجازت دے۔ ٹھیک ہے۔ ارم خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ارمان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تو وہ لڑکا حاشر تھا اور وہ عبایا پہنے لڑکی اس کی بہن۔ ارمان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ ارمان نے فوراً موبائل اٹھایا کہ فرید کو کال ملائی۔ جی سر، حکم؟ اس لڑکی اور اس کے بھائی کو فوراً ڈھونڈو اور اٹھا لاؤ۔ ارمان کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ فرید ایک لمحے کو سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے سر۔ کال بند ہوتے ہی ارمان نے موبائل میز پر پٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا تھا۔ جو کچھ کیا ہے تم نے حاشر میری معصوم بہن کے ساتھ، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ میز پر رکھی کافی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر ارمان کا دماغ آگ کی طرح سلگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کا غصہ کسی صورت ختم نہیں ہوگا۔ ادھر فرید اپنے آدمیوں کے ساتھ ماہین کے گھر پہنچ چکا تھا، مگر پورا گھر خالی پڑا تھا۔ ہر کمرہ، ہر کونا دیکھنے کے باوجود دونوں بہن بھائی کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ لگتا ہے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، فرید کے ایک ساتھی نے کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ پکڑے جائیں گے۔ فرید نے سخت نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ کہاں جائیں گے بچ کے؟ فرید زمان کے ہاتھوں سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ پورا محلہ چیک کرو، آس پاس والوں سے پوچھو۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ لے کر پورے علاقے میں پھیل گیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر ارمان تک بھی پہنچ گئی، یعنی دونوں بہن بھائی ان سب میں شامل ہیں۔ ارمان نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے فرید، کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے نہیں نکلنے چاہیے۔ بے فکر رہے سر، فرید نے اعتماد سے جواب دیا۔ جب تک انہیں ڈھونڈ نہیں لیتا آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ کال بند ہوتے ہی ارمان نے غصے سے مٹھی بھینچ دی۔ حاشر اور ماہین، ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، تم دونوں کو ختم کر دوں گا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ملازمہ گھبرائی بھی اندر آئی۔ چھوٹے شاہ، بڑے شاہ سائیں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ارمان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور بغیر کچھ سوچے تیزی سے باہر نکلا۔ دادا سائیں، رب نواز شاہ کی حالت واقعی خراب تھی۔ سخاوت شاہ پریشانی میں کھڑے تھے۔ بیٹا جلدی گاڑی نکالو، انہیں اسپتال لے جانا ہوگا۔ اتنے میں عمر اور عدنان بھی وہاں پہنچ گئے۔ تینوں پوتوں نے مل کر اپنے دادا کو گاڑی میں بٹھایا اور فوراً اسپتال لے گئے۔ سخاوت شاہ بھی ساتھ تھے، جبکہ بشارت شاہ حویلی میں ہی رک گئے۔ اسپتال پہنچتے ہی بڑے شاہ سائیں کو ایمرجنسی میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز فوری طور پر ان کا علاج شروع کر چکے تھے۔ باہر سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ارمان دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے صرف ایک ہی دعا تھی، وہ اپنے دادا سے بے حد محبت کرتا تھا اور انہیں اس حال میں دیکھ کر انہیں اندر سے بے چین ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اسی اسپتال میں ماہین بھی موجود تھی۔ وہ حاشر کو لے کر آئی تھی۔ اس کی حالت پچھلے 2 دنوں سے مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر پلیز اسے ایک بار اچھی طرح چیک کریں، ماہین نے بے بسی سے کہا۔ ڈاکٹر نے چند دوائیاں لکھ کر پرچی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ میڈیسنز فوراً لے آئیں۔ ماہین جلدی سے پرچی پکڑ کر بارش کی طرف بڑھی، مگر اسپتال کے باہر موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش اتنی شدید تھی کہ چند قدم دور بنی ڈسپینسری تک جانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ایک ستون کے نیچے کھڑی بے چینی سے بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ بار بار اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑی پرچی پر جا رہی تھی۔ ادھر ایمرجنسی روم سے ایک ڈاکٹر باہر آیا اور ارمان کے ہاتھ میں بھی انجیکشنز کی پرچی تھما دی۔ یہ دوائیں فوراً لے آئیں۔ ارمان نے پرچی لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بارش بہت تیز تھی، اس لیے وہ گاڑی لے کر ڈسپینسری جانے لگا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی اسپتال کے باہر پہنچی، اس کی نظر ستون کے نیچے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ پریشانی سے بارش کو دیکھ رہی تھی اور ہاتھ میں پرچی پکڑے کھڑی تھی۔ بارش کی وجہ سے اس کا چہرہ پوری طرح صاف نظر نہیں آ رہا تھا، بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے دوپٹہ بہت سلیقے سے اوڑھ رکھا ہے۔ ارمان کو اندازہ ہوا کہ شاید وہ بھی دوائی لینے جانا چاہتی ہے۔ اس نے گاڑی اس کے قریب روکی اور دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جائیں، میں بھی ڈسپینسری جا رہا ہوں، آپ بھی اپنی دوائی لے لیجیے گا۔ ماہین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہیں، آپ جائیں، بارش رک جائے گی تو میں چلی جاؤں گی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ مگر جیسے ہی ارمان کی نظر اس کے چہرے پر ٹھہری، چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ اتنی رات گئے، ایک لڑکی کا اکیلے اسپتال میں کھڑا ہونا ارمان کو عجیب لگا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولا، آپ پرچی دے دیں، میں دوائی لے آتا ہوں۔ ماہین نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ میں پکڑی پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔
ارمان پرچی لیتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو ماہین اسپتال کے اندر بینچ پر بیٹھی پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارمان اس کے قریب آ کر رکا اور دوائیوں والا شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لیجیے۔ ماہین فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ جلدی میں پیسے ہی نہیں لے کر گئے تھے، کتنے ہوئے؟ رہنے دیں، ارمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بس میرے دادا کے لیے دعا کر دیجیے، وہ آئی سی یو میں ہے۔ ماہین کے چہرے پر فوراً سنجیدگی آ گئی۔ اللہ انہیں جلد صحت دے۔ آمین، ارمان دھیرے سے بولا۔ وہ پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک اس کی نظریں اس کی آنکھوں پر ٹھہر گئیں۔ گرے ہیزل آنکھیں۔ ارمان کے دل میں جیسے کچھ زور سے دھڑکا۔ یہ وہی تھی، وہی لڑکی جو کئی بار شاہ حویلی آئی تھی۔ ماہین نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی، مگر اگلے ہی لمحے ارمان کی آواز نے اسے روک دیا۔ ماہین! اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ دھیرے سے پلٹی، اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ ارمان اب پوری طرح یقین کر چکا تھا، تو یہ تم ہو۔ ماہین کا دل بری طرح دھڑکا۔ اسے لگا جیسے اچانک سب کچھ اس کے سامنے کھل گیا ہو۔ اس نے ارمان کی آنکھوں میں ابھرتی سختی دیکھی تو بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر پلٹ کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ارمان نے غصے سے ہاتھ میں پکڑے شاپر کو بھینچ لیا۔ اس کے ماتھے پر رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ سیدھا آئی سی یو کی طرف بڑھا، ڈاکٹر کو انجیکشنز دیے اور فوراً فرید کو کال ملا لی۔ وہ یہیں ہے، ہسپتال میں۔ اس نے مختصر انداز میں ساری بات بتائی۔ فرید فوراً پولیس فورس کے ساتھ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماہین سکندر، ارمان نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، تم نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر جو کیا ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گی۔ اس کے غصے کی شدت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اگر اس وقت ماہین اور حاشر اس کے سامنے ہوتے تو شاید وہ خود پر قابو نہ رکھ پاتا۔ ادھر ماہین چھپتی چھپاتی وارڈ میں واپس آئی جہاں حاشر نے ہوش پڑا تھا۔ شدید دباؤ نے اس کی حالت خراب کر دی تھی، اس لیے وہ اسے اسپتال لانے پر مجبور ہوئی تھی۔ یہ اسپتال ان کی حیثیت سے کہیں زیادہ مہنگا تھا، مگر اس کی کولیگ صبا نے مشورہ دیا تھا کہ یہاں اس کی بہن کام کرتی ہے، اس لیے حاشر کا بہتر علاج ہو جائے گا۔ مگر اب یہاں ایک نئی مصیبت کھڑی ہو چکی تھی۔ ماہین کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا، وہ شخص میرا نام کیسے جانتا تھا؟ اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا، کہیں وہ حاشر کے دوستوں میں سے تو نہیں؟ لیکن حاشر کے کسی دوست کو میرا نام نہیں معلوم۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حاشر کو ہوش آ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ماہین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حاشر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر الجھن سے بولا، میں یہاں کیسے آیا؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے حاشر۔ ماہین کی آواز سخت تھی۔ آخر ہوا کیا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماہین نے گہرا سانس لیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب گھر جانا چاہیے۔ حاشر خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے اٹھنے لگا کہ اچانک باہر شور کی آوازیں آنے لگی۔ ماہین فوراً باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ قریب کھڑے ایک شخص نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پولیس آئی ہے، پورا اسپتال سیل کر دیا گیا ہے، اب نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے۔ پولیس؟ ماہین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً پلٹ کر حاشر کی طرف دیکھا۔ اس کا دل بری طرح سکڑنے لگا تھا، جیسے ان کے گناہوں کا حساب اب ان کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ ماہین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا آپی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حاشر نے گھبرا کر ماہین کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ماہین نے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ہم کہیں نہیں جا سکیں گے حاشر، اس نے بمشکل کہا۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا قصور قبول کر لو۔ یہ سنتے ہی حاشر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، ماہین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتی وہ آدمی کون ہے، لیکن اس نے پولیس بلائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ سب ہماری وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ اس نے سامنے آتے پولیس افسر کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس والا دونوں کے سامنے آ کر رکا اور مشکوک نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم دونوں میں سے حاشر اور ماہین کون ہے؟ حاشر نے فوراً گھبرا کر ماہین کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم ہیں، ماہین نے ہمت کر کے جواب دیا۔ آپ دونوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس بار پولیس آفیسر کا لہجہ سخت تھا۔ آپی، ہم نہیں جائیں گے۔ حاشر بری طرح گھبرا گیا۔ یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ ہمیں مار دیں گے۔ میری طرف دیکھو حاشر۔ ماہین نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تم نے کچھ نہیں کیا تو تم ڈر کیوں رہے ہو؟ چلو دونوں، پولیس والا سختی سے بولا اور حاشر کو آگے بڑھانے لگا۔
مگر اگلے ہی لمحے حاشر نے گھبراہٹ میں ماہین کو زور سے دھکا دیا اور خود پیچھے کی طرف بھاگ نکلا۔ حاشر! ماہین لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ وہ بے یقینی سے اپنے بھائی کو بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ ایک پولیس والے نے فوراً گن نکالی اور فائر کرنے کے لیے نشانہ لیا، مگر ماہین نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا۔ نہیں! گولی چلنے سے بچ گئی، مگر پولیس والے نے غصے میں اسے زور سے دھکا دیا۔ ماہین دور جا کر قریب پڑے بینچ سے ٹکرا گئی۔ اس کا ماتھا بری طرح زخمی ہو گیا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے اپنا ماتھا تھامنے لگی۔ انگلیوں پر لگا خون دیکھ کر اس کی سانس اٹک گئی۔ اتنے میں اس نے سامنے سے ارمان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ادھر انسپکٹر باقی پولیس والوں کو حاشر کے پیچھے بھاگنے کا حکم دے رہا تھا، جبکہ فون پر باہر موجود نفری کو بھی الرٹ کر دیا تھا۔ ماہین کا دل ڈوبنے لگا۔ حاشر کے بھاگنے نے سب کچھ مزید خراب کر دیا تھا۔ اب کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ سر، وہ بھاگ گیا، انسپکٹر نے ارمان کے قریب آ کر کہا۔ ارمان کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اس نے غصے سے ماہین کی طرف دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ ماہین لڑکھڑاتے ہوئے اس کے سہارے کھڑی ہوئی۔ اس لمحے ارمان کی سرخ آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے وہ لڑکا چاہیے، ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ زندہ یا مردہ؟ نہیں، ماہین تڑپ اٹھی۔ ارمان نے کوئی بات سنے بغیر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ پلیز میری بات سنیں، ماہین روتے ہوئے بولی۔ میرے بھائی کو کچھ مت کیجیے۔ مگر اس کی یہ بات سنتے ہی ارمان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ارمان ماہین کو اسپتال کے پچھلے گیٹ سے باہر لے آیا۔ چلتے چلتے اس نے عدنان کو کال کر کے گاڑی وہیں منگوا لی تھی۔ چند ہی لمحوں میں عدنان گاڑی لے کر ان کے سامنے آ رکا۔ بھائی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عدنان نے حیرانی سے پوچھا، مگر ارمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سختی سے ماہین کا بازو پکڑا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ اس انداز پر عدنان چند لمحے ساکت رہ گیا۔ وہ اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ارمان ہمیشہ عورتوں سے عزت اور نرمی سے پیش آنے والا انسان تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، مگر آج اس کا رویہ مکمل بدل چکا تھا۔ دادا سائی کو احتیاط سے گھر لے جانا، ارمان نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ بھائی، یہ لڑکی کون ہے؟ عدنان سے آخر پوچھے بغیر رہا نہ گیا۔ ارمان نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی۔ عدنان، اس معاملے سے دور رہو، جو کہا ہے وہی کرو۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ماہین گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک ارمان کو پہچان نہیں پائی تھی، کیونکہ ردا کے گھر اس نے اسے کبھی سامنے نہیں دیکھا تھا، مگر عدنان کو وہ فوراً پہچان گئی تھی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص ردا کا بھائی ہے اور شاید اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک نظر ارمان پر ڈالی۔ وہ شدید غصے میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا اشتعال تھا کہ ماہین کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ نہیں، میں اپنے ساتھ ایسے کچھ غلط نہیں کرنے دوں گی، ماہین نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر اسٹیئرنگ پر رکھے ارمان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تاکہ گاڑی روک سکے۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا۔ گاڑی بے قابو ہو کر ڈگمگائی، مگر ارمان نے فوراً بریک لگا دی۔ اچانک جھٹکے سے ماہین اپنی سیٹ سے اچھل کر آگے جا گری۔ پہلے اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا، پھر ڈیش بورڈ سے جا لگا۔ اس کے سر پر پہلے ہی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ دوبارہ ضرب لگنے سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ارمان غصے سے اس پر چلایا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ مگر ماہین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر تھامے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ ارمان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سختی سے لب بھینچ کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راستے بھر ماہین نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ارمان کی گاڑی اس کے فارم ہاؤس کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اسی دوران اس کے موبائل پر پولیس انسپکٹر اسد کی کال آئی۔ سر، وہ لڑکا نہیں ملا، پتہ نہیں اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ ارمان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کچھ بھی کرو، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، سمجھ آئی تمہیں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا اور کال بند کر دی۔ گاڑی سے اتر کر وہ دوسری طرف آیا اور دروازہ کھولا۔ ماہین مکمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارمان چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دل سخت کر کے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ایک لمحے کو اس کے قدم جیسے رک گئے، مگر اگلے ہی پل ردا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اور اس کا دل دوبارہ غصے سے بھر گیا۔ وہ ماہین کو اٹھائے اندر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اسے بستر پر لٹا دیا اور خود کچھ فاصلے پر پڑے صوفے پر جا بیٹھا۔
اس کے اندر غصہ، دکھ اور بے بسی سب ایک ساتھ جمع ہو چکے تھے۔ وہ بار بار بستر پر بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، انہوں نے میری بہن کی عزت رون دی، اسے مار کر پھینک دیا، ہماری پوری دنیا اجاڑ دی۔ اس کا دماغ مسلسل اسے اکسا رہا تھا کہ وہ بھی اسی ردت کا بدلہ لے، مگر اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو اسے روک رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ماہین کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی تربیت، اس کے اصول ہر بار اس کے راستے میں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ وہ غلط نہیں ہے، وہ صرف اپنی بہن کے لیے انصاف چاہتا ہے، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ غصے میں اس نے سگریٹ نکالی اور سلگا لی۔ کمرے میں دھواں پھیلنے لگا، جبکہ ارمان اپنے دل اور دماغ کی جنگ میں بری طرح الجھ چکا تھا۔ بڑے شاہ سائیں کو آخرکار اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ بارش بھی اب کافی کم ہو چکی تھی، سب لوگ انہیں لے کر واپس شاہ حویلی پہنچ گئے۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی، سب ان کے گرد جمع تھے۔ اب طبیعت کیسی آپ کی بابا سائی؟ بشارت شاہ نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ اب پہلے سے بہتر ہوں، وہ دھیرے سے بولے اور آنکھیں موند لیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ ارمان شاہ کہاں ہے؟ ان کے سوال پر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جی بھائی کو کچھ کام تھا، وہ باہر گئے ہیں، عدنان نے فوراً بات سنبھالی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ دادا سائیں، آپ کے لیے دودھ لے آؤں؟ زمل نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ رہنے دو، مجھے اس سے کوئی کام نہیں کروانا۔ ان کے سخت لہجے پر سب چونک پڑے۔ کیا بات ہے بابا سائیں؟ بشارت شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ بڑے شاہ سائی نے زمل کی طرف دیکھا، پھر تلخ انداز میں بولے، ایک دن یہ بھی ردا والا کام کرے گی اور ہمارے سروں میں خاک ڈال دے گی۔ ان کی بات سنتے ہی زمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عدنان کی نظر فوراً اس پر جا ٹھہری، جبکہ عمر بمشکل خود کو قابو کیے کھڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بابا سائیں، بشارت شاہ فوراً بولے۔ زمل آپ کی پوتی ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ ردا بھی تو میری پوتی تھی، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کتنا مان تھا مجھے اس پر، کتنا بھروسہ تھا، پھر کیا ہوا؟ کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلا لیا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اللہ بیٹیاں دے تو ایسی دے جو خاندان کا سر بلند رکھیں، ورنہ ایسی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینا بہتر ہے۔ کم از کم اتنا دکھ تو نہ سہنا پڑے۔ ان کے الفاظ زمل کے دل میں تیر کی طرح اترے، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھی اور روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تمہیں سبق سیکھنا چاہیے بشارت شاہ، وہ رک رک کر بول رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو قابو میں رکھو، باہر نکلنا بند کرواؤ۔ اور یہ موبائل، یہی سب فساد کی جڑ ہے۔ لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دادا سائیں، عمر آخرکار بول ہی پڑا، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ وہ مزید اپنی بہن کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے شاہ سائی نے اسے گھور کر دیکھا، مگر عمر بھی ارمان کی طرح تھا۔ غلط بات سن کر خاموش رہنا اس کی عادت نہیں تھی۔ اس کے بھی بہت پڑھ نکل آئے ہیں، بڑے شاہ سائی نے غصے سے کہا۔ قابو میں رکھو اسے بشارت شاہ، ایک بیٹی تو ہم کھو چکے ہیں، اب دوسری کو بھی۔ بابا سائیں، اس بار سخاوت شاہ بول پڑے، میری ردا ایسی نہیں تھی، اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ بس کرو تم بھی اس کی طرفداری۔ وہ بھڑک اٹھے۔ اس لڑکی نے ہم سب کو رسوا کر دیا، اگر وہ زندہ واپس آ بھی جاتی نا، تب بھی اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ ایسی لڑکیوں کو گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ اچھا وہ مر گئی۔ ان کے نفرت بھرے انداز پر سب کے چہرے سخت ہو گئے، مگر اس بار نور بیگم خاموش نہ رہ سکیں۔ شاہ سائیں، گستاخی معاف۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ آج اگر میں خاموش رہی تو لوگ میری ممتا پر سوال اٹھائیں گے۔ میری بیٹی ایک فرما بردار بچی تھی، مانتی ہوں اس سے غلطی ہوئی، وہ کسی نامحرم کی محبت میں پڑ گئی، مگر میں جانتی ہوں اس نے کوئی حد پار نہیں کی۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین ہے۔ نور بیگم کی بات سنتے ہی بڑے شاہ سائیں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ سب جھوٹے بہانے ہیں، وہ غصے سے بولے۔ سچ یہی ہے کہ تمہاری بیٹی بد چلن۔ دادا سائیں، عدنان کی آواز بلند ہوئی، اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ نور بیگم کا دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھی، مگر سخاوت شاہ اب بھی خاموش بیٹھے تھے۔ وہ جیسی بھی تھی، عدنان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا حساب اب اللہ کے ساتھ ہے۔ مرنے والے کے بارے میں برا کہنا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس نے غلطی کی، گناہ کیا، جو بھی تھا، اس کی سزا اسے مل چکی ہے، اب اس کے بارے میں بات کرنا بند کر دیں۔ عدنان کی باتوں پر بڑے شاہ سائی نے سختی سے جبڑے بھینچے، مگر اس کے بعد کسی میں بولنے کی ہمت نہ رہی۔
عدنان غصے سے وہاں سے نکل آیا۔ باہر سیڑھیوں پر زمل بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ عدنان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے پاس جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب اپنے ہی ہمارے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں، عدنان نے سامنے صحن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بارش کے بعد صحن صاف اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ برقی کمکموں کی مدھم روشنی میں رات کا سناٹا بھی واضح دکھائی دے رہا تھا۔ زمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، فوراً نظریں جھکا کر اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھنے لگی۔ عدنان نے فوراً اس کی کلائی پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ اندر روم میں، زمل نے سر جھکا کر آہستہ سے جواب دیا۔ میں نے اجازت دی ہے؟ میں خود جا رہی تھی عدنان، اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نہیں چاہتی کوئی میرے کردار پر۔ بات ادھوری رہ گئی اور وہ رو پڑی۔ کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، عدنان نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ یہ سب صرف باتیں ہیں۔ زمل نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں سب سے پہلے پتھر اپنے ہی گھر والے مارتے ہیں۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ عدنان کا لہجہ نرم ہو گیا۔ پھر بھی تم ڈر رہی ہو؟ زمل نے فوراً اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا۔ نامحرم صرف باہر نہیں ہوتا، گھر کے اندر بھی ہوتا ہے۔ پلیز مجھے مت چھوئیں۔ یہ کہتی ہی اس نے نظریں جھکا لیں۔ عدنان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کب چھویا میں نے تمہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا۔ اسی وقت عمر باہر آیا۔ عدنان کو غصے میں دیکھ کر وہ فوراً رک گیا۔ عدنان پلیز۔ زمل نے بات سنبھالنے کی کوشش کی مگر عمر غصے میں آگے بڑھایا۔ زمل، اندر جاؤ ابھی۔ زمل خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ عمر نے سخت نظروں سے عدنان کو دیکھا۔ سنا نہیں تم نے؟ اندر جاؤ۔ عدنان نے جبڑے بھینچے۔ اب ہم دونوں بھائی تمہیں لٹیرا لگنے لگے ہیں۔ نہیں عدنان، عمر نے سر نفی میں ہلایا۔ تم تو محافظ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ زمل کا محافظ تم ہی بنو، مگر محرم رشتے میں۔ عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عدنان کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ میں آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں، عدنان نے سنجیدگی سے کہا۔ زمل میرے لیے سب کچھ ہے، میں اسے عزت کے ساتھ اپنے رشتے میں لانا چاہتا ہوں۔ عمر کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ مجھے اپنے کزن جیسے بھائی پر پورا یقین ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ایک طرف ارمان ماہین کو اپنے فارم ہاؤس لے گیا تھا تو دوسری طرف حاشر پولیس سے بچتا ہوا ادھر ادھر چھپ رہا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھا، اتنا کہ اس نے اپنے ہوش و حواس بھی کھو دیے تھے۔ اسی گھبراہٹ میں وہ اپنی بہن کو بھی پیچھے چھوڑایا تھا۔ اب وہ ایک درخت کے نیچے چھپا بیٹھا روتا رہا۔ بار بار اسے اپنی بہن کا خیال آ رہا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں خود سے کہہ رہا تھا، میں نے کیا کر دیا؟ آپ ہی مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، بھائی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بہن کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ میں اپنی بہن کی بھی حفاظت نہیں کر سکا، نہ کسی اور کی۔ وہ بے بسی سے سر پکڑ کر رو رہا تھا۔ میرے جیسے بزدل انسان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ لمحے آ رہے تھے جنہیں وہ بھلانا چاہتا تھا مگر بھلا نہیں پا رہا تھا۔ ماہین کی باتیں بھی اسے یاد آ رہی تھیں جو اسے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ کسی سے حد سے زیادہ دوستی نہ کرے، مگر وہی دوستی اس کی تباہی بن گئی، امیروں کی دوستی۔ وہ تلخ ہنسی ہنسا، پھر فوراً خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں وہ لڑکی بار بار آ رہی تھی جس کے حجاب کا وہ دیوانہ تھا، مگر وہی حجاب اس کی آنکھوں کے سامنے تار تار کر دیا گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا، بالکل بے بس کھڑا دیکھتا رہا تھا۔ وہ دونوں لوگ اس کی آنکھوں کے سامنے قیامت برپا کر رہے تھے اور وہ صرف تماشائی بنا رہا۔ حاشر بلک بلک کر روتا رہا۔ اسے وہ سب منظر ہر وقت جاگتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اس لیے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر رات جاگ کر گزارتا۔ سکون اس سے بہت دور ہو چکا تھا۔ وہ بس ایک ہی بات دہراتا رہا، مجھے سکون چاہیے، مگر شاید اب یہ سکون صرف موت کے بعد ہی ملے گا۔ ماہین کی آنکھ کھلی تو سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی مگر فوراً چکر آنے لگے۔ حاشر، اس نے کمزور آواز میں اپنے بھائی کو پکارا اور خود مشکل میں ہونے کے باوجود اس کے ذہن میں حاشر کی فکر تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت پر پڑی۔ ایک لمحے میں اس کے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں آپ؟ وہ گھبرا کر بولی۔ اتنی معصوم نہیں ہو کہ سمجھ نہ سکو، ارمان نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سن کر ماہین کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگی مگر وہ لاک تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارمان اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ دور رہے مجھ سے، وہ چیخی۔ ارمان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی،
اسے بھی وہی تکلیف دوں جو اس کے بھائی نے میری بہن کو دی۔ اس نے غصے میں آگے بڑھ کر ماہین کا دوپٹہ پکڑ لیا۔ جھٹکے سے کھینچنے پر اس کے گلے پر نشان پڑ گیا۔ ماہین درد سے کراہ اٹھی۔ ابھی صرف کھینچا ہے، ارمان سخت لہجے میں بولا۔ تم تڑپ رہی ہو اور میرے سامنے میری بہن کی وہ حالت یاد آ رہی ہے۔ نہیں، وہ بے قصور ہے، ماہین نے کانپتی آواز میں کہا۔ بکواس بند کرو، ارمان نے دیوار پر مکہ مارا۔ ماہین خوف سے پیچھے دپک گئی۔ اس کی گرے ہیزل آنکھیں ڈر سے پھیل گئی تھی، جو سامنے کھڑی غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ہمت کر کے بولی۔ آپ ساری حقیقت نہیں جانتے۔ حقیقت یا جھوٹ؟ ارمان نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم اور تمہارا بھائی اس طرح لڑکیوں کو پھنساتے ہو، اب تمہاری باری آئی ہے تو کہانی بنا رہی ہو۔ اس نے ماہین کو دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ ماہین کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھنے لگی مگر ارمان نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور اس کا راستہ روک لیا۔ چھوڑے مجھے، وہ چیخی۔ پہلے حساب تو پورا ہو، ارمان سخت لہجے میں بولا۔ وہ اس کے قریب جھکا ہی تھا کہ ماہین کی آواز کانپ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے، پلیز ایسا نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حاشر بے قصور ہے، آپ کی بہن کی عزت اس نے نہیں لی، وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ یہ سنتے ہی ارمان کے ہاتھ رک گئے۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ ماہین فوراً خود کو سنبھال کر کھڑی ہوئی اور اپنی کلائیوں کو رگڑنے لگی جہاں سختی کے نشان پڑ گئے تھے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارمان کی آواز بدل گئی تھی۔ سچ کیا ہے، سب کچھ صاف صاف بتاؤ۔ ماہین نے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ارمان کے چہرے پر اب بھی سختی تھی مگر اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ الجھن بھی واضح تھی۔ جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن حاشر نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ردا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں موجود اس کے دو دوستوں نے اس سب کو ایک غلط رخ دے دیا۔ اس دن ردا حاشر سے ملنے آئی تھی۔ اس کے دونوں دوست فہد اور فیضی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حاشر کو باتوں میں الجھانا شروع کیا اور اسے ردا کو بلانے پر اکسایا۔ فہد نے کہا اسے بلا لے، اگر وہ واقعی تم سے محبت کرتی ہے تو آ جائے گی۔ حاشر نے کہا وہ مجھے پسند کرتی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ فیضی نے اسے مزید اکسایا، پھر ثابت کر کے دکھاؤ، بلا لو اسے۔ آخر کار حاشر نے ردا کو فون کیا۔ وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے وہاں آ گئی مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ سب پہلے سے طے شدہ بات تھی۔ جیسے ہی ردا وہاں پہنچی، فیضی نے موقع ملتے ہی حاشر کو پیچھے سے مار کر بے ہوش کر دیا اور اسے ایک طرف درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد دونوں نے ردا کو قابو میں کر لیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ شدید خوفزدہ تھی، چیختی رہی اور مدد کے لیے پکارتی رہی مگر وہاں کوئی مدد کو نہ آیا۔ کچھ دیر بعد جب حاشر کو ہوش آیا تو وہ رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ اس نے سامنے ردا کو اس حال میں دیکھا تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہا۔ ان دونوں نے ردا کو بہت نقصان پہنچایا اور اس دوران وہ مسلسل بے بسی کی حالت میں سب کچھ دیکھتا رہا۔ بعد میں وہ دونوں آرام سے کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فیضی نے کہا بہت وقت بعد ایسی لڑکی ملی ہے۔ فہد نے جواب دیا لگتا ہے آج قسمت اچھی ہے۔ حاشر نے چیخ کر کہا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، یہ بے قصور ہے۔ فیضی نے سرد لہجے میں کہا اب یہ زیادہ دیر نہیں بچے گی۔ کچھ ہی دیر بعد ردا کی حالت خراب ہو گئی اور وہ وہاں دم توڑ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حاشر مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا جیسے اس کے ذہن نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر وہ دونوں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب اسے بھی دیکھ لینے دو، پھر ہم بھی اسے یہی ختم کر دیں گے، فہد نے کہا۔ حاشر کو کھول دیا گیا مگر وہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے جسم میں حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ آخر کار وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے دوڑے مگر وہ ان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ ارمان اسے ساتھ لے کر گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ماہین کو دوبارہ زوردار چکر آیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرنے لگی۔ ارمان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں پہلی بار واضح فکر تھی۔ ماہین نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں فیضی کے گھر کے قریب گاڑی میں موجود تھے۔ ارمان نے سنجیدگی سے ہتھیار چیک کیا۔ یہ دیکھ کر ماہین گھبرا گئی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ ارمان نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا میرے پاس ان سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ گاڑی سے اترنے لگا تو ماہین نے جلدی سے کہا کیا آپ کو میری بات پر یقین ہے؟ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ ارمان ایک لمحے کے لیے رکا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی، میں اتنا سمجھ سکتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا یہی رہو، گاڑی سے باہر نہیں آنا، سمجھ گئی؟ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا۔ اسی وقت پولیس بھی وہاں پہنچ گئی جسے ارمان پہلے ہی اطلاع دے چکا تھا۔
کچھ ہی دیر میں پولیس اور اس کے گارڈز نے گھر کو گھیر لیا۔ ارمان ان کے ساتھ اندر داخل ہوا اور کارروائی شروع ہو گئی۔ دونوں مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان کے گھر والوں نے شور مچایا مگر پولیس انہیں باہر لے آئی۔ ارمان نے ایک اشارہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ باہر آ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پولیس وہیں بھی روانہ ہو گئی اور اس کے گارڈز اپنی گاڑیوں میں پیچھے آ گئے۔ ماہین اس پوری صورتحال سے خوفزدہ تھی۔ اب مجھے پلیز جانے دیں، مجھے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ روئی۔ پولیس اسے ڈھونڈ چکی ہے، ارمان نے سپاٹ انداز میں کہا۔ وہ ٹھیک ہے؟ ماہین کا دل گھبرایا۔ تو وہ اسے اسپتال لے آیا۔ ماہین نے اسپتال دیکھتے دل پہ ہاتھ رکھا اور اندر کی جانب بھاگی جہاں عاشر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پانی میں چھلانگ لگاتے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی آخری سانس ماہین کو صحیح سلامت دیکھتے نکلی، لیکن بھائی کو موت کی ہچکی لیتے دیکھ ماہین کے سر سے چادر سرک گئی۔ وقت جیسے تھم سا گیا، کائنات کی ہر چیز رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں پلا وہ چھوٹا بچہ جو اس کی کل کائنات تھا اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ کرب سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ 4 ماہ بعد ماہین ہاسٹل میں رہنے لگی تھی اور وہیں ایک اسکول میں ٹیچنگ بھی کر رہی تھی۔ اس نے خود کو مصروف رکھا ہوا تھا مگر ہر رات وہ ڈائری لکھتی اور پھر خاموش ہو جاتی۔ حاشر کا دکھ ابھی تک اس کے دل میں تازہ تھا اور ساتھ ہی ارمان کی یاد بھی کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ اس دن وہ کلاس لے رہی تھی کہ ماریا اندر آئی۔ ماہین بی بی، آپ سے ملنے کوئی ارمان شاہ آئے ہیں۔ نام سنتے ہی ماہین کے ہاتھ رکے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے فائل بند کر کے آفس کی طرف چل دی۔ ارمان وہیں کھڑا تھا، پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور سنجیدہ۔ جی، آپ نے بلایا تھا؟ ماہین نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کیسی ہو؟ اس نے نرم انداز میں کہا۔ زندہ ہوں الحمدللہ۔ مختصر جواب سن کر ارمان نے اسے دیکھا، پھر سیدھا سوال کیا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ ماہین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نہیں۔ وہ جانے لگی تو ارمان نے اس کے پیچھے کہا، شادی کرو گی مجھ سے؟ یہ سن کر ماہین کے قدم رک گئے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر بولی، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ نہیں بھولا، تم ماہین سکندر ہو، سچ بولنے والی لڑکی۔ تو پھر یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ اور میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ ارمان نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے قابل نہیں ہو؟ نہیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں ارمان شاہ۔ آپ ایک بڑے گھر کے ہیں اور میں ایک عام لڑکی ہوں۔ ارمان نے فوراً اس کی بات کاٹ دی تھی۔ شش! اس نے انگلی اس کے لبوں کے قریب رکھی اور پھر نرمی سے کہا، میرے ساتھ چلو، نکاح کے بعد بات کریں گے۔ کون کس کے قابل ہے سب خود سمجھ آ جائے گا۔ ماہین نے جھٹ سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں مجبور نہیں کر رہا، لیکن تم مجھے کر رہی ہو۔ سیدھا طریقہ یہی ہے، نکاح کر لو، پھر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں اس بار ضد کے ساتھ سنجیدگی بھی تھی۔ ماہین نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ کو یہ سب کیوں چاہیے؟ ارمان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بے بسی کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ میں چھپا لیا۔ چلو، حویلی میں سب انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بڑی بہو کو لے کر آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گیا۔ وہ اسے لیے جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا تو سب نے اس کا بہت پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ اتنا پیار دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اپنی بات کے مطابق ارمان نے اس سے نکاح کیا۔ دوسری طرف عدنان اور زمل کا بھی نکاح تھا۔ دونوں کی شادیاں حویلی میں ہی ہونا طے ہو چکی تھیں۔ ماہین کو ارمان کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ دلہن بنی وہ ارمان کی سیج پر بیٹھی سپاٹ انداز میں اس کا انتظار کر رہی تھی، جو تھوڑی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا۔ ماہین نے سر اٹھا کر اس خوبصورت مرد کو دیکھا جسے کوئی بھی اچھی اور خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی، پھر بھی اس نے اسی کا انتخاب کیوں کیا؟ ایسی کیا بات تھی جو وہ اتنے ماہ گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس آیا؟ یہ سب ماہین جاننا چاہتی تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ اس نے 2 کنگن ماہین کے دونوں کلائیوں میں باری باری پہنائے۔ کچھ پوچھا تھا آپ سے؟ اس سوال کا جواب تو نہیں دیا آپ نے؟ سنجیدگی سے بولی۔ اس نکاح کے بعد کسی سوال کی گنجائش رہتی ہے ابھی؟ الٹا وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ جب تک مناسب جواب نہیں مل جاتا سوال وہیں رہے گا ارمان شاہ۔ وہ بھی 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیکن میرا بھی بات کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ آگے ہو کر اس کی نتھ اتارتا اس کی ناک کے ٹپ پر لب رکھ گیا۔ ماہین کا دل لرز اٹھا۔ آپ کے گھر والوں نے مجھے کیسے اپنا لیا جب میرے بھائی نے… ارمان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ ایک تو تم بہت بولتی ہو۔ تمہاری پہچان اس حویلی میں میری محبت سے ہے، میری چاہت سے ہے۔ وہی حویلی جو حاشر اور ارندا کی محبت کے خلاف تھے۔ ماہین نے طنز کیا۔ ارمان سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، وہی حویلی۔ وقت کے ساتھ ہر بات کا احساس ہو جاتا ہے ماہین۔
اس لیے آج وہ تمہیں اپنا سکے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے اس کا زیور اتارتا گیا اور ایک طرف رکھتا گیا، پھر اس کا بھاری کامدار دوپٹہ بھی اتار کر اسے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ماہین کا دل زور سے دھڑکا۔ اگر سوال ختم ہو گئے تو مجھے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے ماہین، آئی ریئلی لو یو۔ ایک دم ماہین کا سانس رکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ مارے اور اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ارمان کی گرفت مزید مضبوط ہوتی گئی، یہاں تک کہ اسے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آخر کار ماہین نے جھٹکے سے خود کو آزاد کیا اور گہری سانس لی۔ اس کی سرکت پر ارمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ اسی رد عمل کا منتظر تھا۔ ماہین کا سپاٹ انداز اسے پہلے ہی چبھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس دن پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اس دن سے یہ دل تمہارا ہو گیا تھا۔ تمہاری ہیزل گرے آنکھیں میں بھلا نہیں سکا۔ اس کی آواز میں نرمی آ گئی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میری بہن کے ساتھ جو ہوا وہ میں بھلا نہیں پا رہا تھا، مگر شکر ہے اللہ کا کہ میں سرخرو ہوا۔ تم بے گناہ نکلی، میرے دل نے جسے چاہا وہ صاف دل تھی، اور پاکیزہ کو ہی اس کا حق ملتا ہے نا۔ اس کے گال پر ہلکا سا لمس کیا ہوا بولا۔ ماہین نے آنکھیں بند کر لیں، دو آنسو اس کے گالوں پر گر گئے۔ اسے حاشر کی یاد شدت سے آئی، اس کا درد دوبارہ تازہ ہو گیا۔ ارمان نے اس کی کیفیت محسوس کی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتی، وہ میرے ساتھ تھا، پھر بھی اس نے خود کو ختم کر لیا۔ وہ رو دی۔ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو، ارمان نے نرمی سے کہا۔ آہستہ آہستہ ماہین کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس کی نم آنکھیں ارمان کو مزید متاثر کر رہی تھیں۔ اب تم مجھے ٹرک کر رہی ہو، پھر گلا مت کرنا، اس نے اس کی آنکھوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ ماہین کچھ بولنے لگی تھی کہ ارمان نے لائٹس آف کر دی اور کمرہ خاموش ہو گیا۔ زندگی میں بعض فیصلے اور رشتے انسان کو بدل دیتے ہیں۔ اچھا یا برا انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ غلط لوگوں کا انتخاب اکثر بڑے نقصان کا ہی سبب بنتا ہے۔